لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، یعنی وہ لوگ، ایک تو وہ تھے کہ جن کے پاس مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا مال و متاع، ساری چیزیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا مال و متاع تو نہیں ہے، لیکن تقویٰ کی دولت ان کے پاس موجود ہے۔ دولت تقویٰ سے وہ منور ہیں، ان کے سینے منور ہیں، ان کا ماحول منور ہے۔ ان کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی، ان کے نیچے ندیاں، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، یعنی ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنتیں ہیں، اور اللہ خود مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ میزبان ہوگا، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ مجھے آپ بتائیے کتنا بڑا شرف ہے۔ مہمان جو ہوتا ہے، کیا مہمان کو کبھی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، رہوں گا کہاں؟ وہ تو بے فکر ہوتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری تو میزبان پر ہوتی ہے، میزبان یہ سارا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں میزبان، اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے وہ میرے مہمان ہوں گے۔ جنت کے ذریعے سے ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنت جو ہے وہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، ہم نے اس کو بڑی چھوٹی سی نعمت تصور کر لیا، نعوذ باللہ۔ ہمارے کئی نعت خواں بھائی جو ہیں، یقینی بات ہے یہ کہ وہ جب کچھ اشعار پڑھتے ہیں تو ان پر غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جنت کی جو ہے توہین کر رہے ہوتے ہیں، تحقیر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے اشعار ہیں، مثال کے طور پر ایک عموماً ہمارے نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں کہ جنت بھی گوارا ہے مجھے، لیکن مجھے پتہ نہیں مدینہ چاہیے۔ بھائی اللہ کے بندو، یہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت مجھے گوارا ہے، مقصد یہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی مارکیٹ میں گئے، دکان پر گئے، اور آپ نے کہا کہ بھائی فلاں برانڈ کیجئے، مجھے فلاں چیز دے دو۔ اس نے کہا یار فلاں نہیں ہے، فلاں برانڈ کی ہے۔ تو آپ نے کہا چلو یہی دے دو، لیکن مجھے وہ چاہیے تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو، آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے وہی برانڈ ملنی چاہیے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جنت بھی گوارا ہے، مطلب کیا کہ جنت کی تو ہمیں طلب نہیں ہے، بس مجھے تو مدینہ چاہیے۔ تو مدینہ تو منافق بھی رہتے تھے وہاں، یہودی بھی رہتے تھے وہاں پر، اور مدینہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہ مقام تو جنت سے بھی اعلیٰ، وہ جنت کا مقام ہے، عرش اعلیٰ سے بھی بلند مقام ہے وہ کوئی عام جگہ تھوڑی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ مجھے جنت گوارا ہے لیکن فلاں جگہ چاہیے، یہ ہو تو یہ جنت کی تحقیر ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے، کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جنت کو کی توہین کرنا ہے۔ اور جنت جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے کیا ہیں؟ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے، یعنی ان سے بھی اعلیٰ نعمتیں جنت، اور جنت میں مہمان نوازی سے بھی اعلیٰ نعمتیں ان کے لیے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ یہ اس سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا دیدار۔ جس کو اللہ کا دیدار ہو وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کا دیدار ہے، اور وہ نعمتیں ہیں کہ جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی ذہن میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، وہ نعمتیں اللہ کے پاس موجود ہیں۔